اہل سنت و جماعت کو اللہ نے یہ فضل عطا فرمایا کہ ضروریات دین کو وہ ایک لائن میں دیکھتے ہیں. صحیح. آپ یہ سمجھ لیجیے حافظ صاحب, جو حیثیت توحید کی ہے نا وہی عقیدے کے اندر رسالت کی ہے, قبول کرنے میں, وہی حیثیت قبول کرنے میں فرشتوں کی ہے. بہت اچھے. وہی جو لیکن ہوتا کبھی کیا ہے کہ ہم صرف توحید ہی کے احترام میں رہ جاتے ہیں, اور جو قبولیت میں اسی طرح کی حساسیت, یعنی وہ منزلت اور خواص کی بات نہیں کر رہا, قبولیت میں, کیونکہ جب اس توحید کے عقیدے کو قبول کرنا ہے عزت و شان کے ساتھ جو اس کا تقاضا ہے, اسی طرح رسالت کو قبول کرنا ہے. آپ نے مصحف شریف کی مثال دی تھی. جی ہاں, تو لہٰذا ایک طرف آ کر رک جاتے ہیں, یہ توحید کی طرف رک گئے تو اگلا موضوع قبول تو کر رہے ہیں لیکن اس کو بیان میں وہ جاذبیت نہیں ہوتی, اس کے بیان میں وہ تعظیم نہیں ہوتی, وہ اس کے بیان میں وہ احترام نہیں ہوتا. لہٰذا گویا کہ انبیاء کرام کو عام بندوں کے مثل قرار دے دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں انبیاء کرام کو عام بندوں کے مثل قرار دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اس طریقے سے حساسیت سے اس مسئلے کو نہیں دیکھا جس مسئلے سے وہ توحید کو دیکھ رہا تھا. اہل سنت کے نزدیک یہ جو 7 چیزیں یا چند چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں اس کے اندر, جتنی بھی چیزیں تو ضروریات دین کے اندر, اس کو قبول میں اور احترام میں سنی ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے. اللہ اس میں ذات میں فرق کر رہا ہوتا ہے, ان میں ذات میں فرق کر رہا ہوتا ہے لیکن تعظیم میں فرق نہیں کرتا. بہت اچھے, کیونکہ تعظیم سب کی لازم ہے. واہ واہ شاہ صاحب. اس لیے دیکھیں نا قرآن کریم نے کیا ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ جاؤ اور اللہ سے ڈرو. اب اللہ سے آگے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہاں پر دیکھیں ایک جگہ اور ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اب دعا واحد کا صیغہ ہے. اب آپ دیکھیے اللہ رسول جب تمہیں بلائیں تو تم آ جاؤ. اب اللہ رسول بلائیں تو وہاں پر تو تسنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے, 2 بلانے والے, لیکن وہاں بتایا جا رہا دعا, تو اس سے کیا معنی نکلا؟ معنی یہ نکلا کہ اللہ اور اس کے حبیب کی ذات میں فرق ہے لیکن قبول کرنے میں اور تعظیم میں ایک ہی درجہ ہے. جو رسول اللہ کا ادب کرے گا وہ اللہ کا ادب کرے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے نا, باب فضائل القرآن میں حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. حضور قریب سے گزرے, حضور نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر حضور نے ان کو بلایا. وہ جلدی سے نماز ختم کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو حضور نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا. تو سرکار نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اللہ رسول بلائیں تو فوراً جواب دینا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر علماء نے یہ بحث لکھی ہے کہ جب حضور دیکھ چکے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, پھر اس کو بلایا تو اس سے پتا چلا کہ اس وقت نماز میں رکنا زیادہ ضروری نہیں تھا, رسول اللہ کے پاس جانا زیادہ ضروری تھا. سبحان اللہ. اور حضور کا بلانا اس نماز پڑھنے سے زیادہ افضل تھا کیونکہ حضور دیکھ کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نظر سے, اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ ان میں ذاتوں کا فرق ہے. جو نبی ہے وہ فرشتہ نہیں ہے. بہت اچھے, ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح. جو فرشتہ ہے وہ قیامت نہیں ہے, اور جو نبی ہے وہ خدا نہیں ہے, جو خدا ہے وہ نبی نہیں. ان میں ذات کا فرق ہے لیکن قبولیت میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت اچھے. ادب میں حافظ صاحب کوئی فرق نہیں ہے. جیسا ادب رسول اللہ کا ہوگا ایسا ادب فرشتوں کا ہوگا, ایسا ہی ادب سیدنا جبریل کا ہوگا, ایسا ہی ادب جو انبیاء کا ادب ہے ایسا ہی ادب حضرت سیدنا میکائیل کا ہوگا, ایسا ہی ادب سیدنا اسرائیل کا ہوگا. اس لیے کہ جو فرشتہ رسول ہے ان میں سے اگر کسی کی بے ادبی کی گئی تو وہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی بے ادبی. تو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ذات میں فرق ہے لیکن قبول کرنے میں ایک ہے اور تعظیم میں ایک ہے.